السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے اس دنیا کو بہت سے بہادر عطا فرمائے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ ڈرپوک وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں آتا۔ اس لیے مسلمان بہادر ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے، شجاعت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اعمال کی بدولت بہادری کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ بہادری کھانے اور پینے کے ذریعے سے نہیں آتی۔ میری طرف دیکھیں، بہادری کھانے اور پینے کے ذریعے سے نہیں آتی، بہادری اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ ایک کھجور میں 2 صحابہ پورا دن گزارے، لیکن اللہ نے ایسی بہادری، ایسی شجاعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی کہ کافر صحابہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کپ کپاتا تھا۔ یہ بہادری اعمال کی وجہ سے، یہ بہادری اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونے کی وجہ سے، یہ بہادری ایمان کی سچی پکی محبت دل میں ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد کئی بہادر ایسے آئے اسلام کے اندر کہ تاریخ انہیں یاد رکھتی ہے، جیسا کہ ہمارے ان علاقوں کے اندر بہت سارے بہادر گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایسے بہادر شخصیت گزرے ہیں کہ زمانہ ان کو یاد رکھا ہے، تاریخ انہیں یاد رکھی ہے۔ تو یہ بہادری کھانے اور پینے کے ذریعے سے ان کے اندر نہیں آئی، یہ بہادری تقوی کے ذریعے سے آئی، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ان کے اندر آئی ہے۔ چلیں آج ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی کچھ تاریخ ہم سنتے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق سیرلیں بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی سیرلوں کے اندر، فلموں کے اندر بتائی نہیں جاتی۔ ایک سچ ہوتا ہے تو 90% جھوٹ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تاریخ جب ہم پڑھیں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو جاننا، سچائی کو جاننا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے مجاہدین کی تاریخ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اپنے بچوں کو تاریخ سنانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا خاندان قریش خاندان سے تھا، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق مکے سے تھا، عرب سے ان کا تعلق تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ مکے سے ہجرت کر کے تجارت کی غرض سے انہوں نے ایران کا سفر کیا، ایران سے افغانستان کا سفر کیا، افغانستان سے پنجاب کا سفر کیا، پنجاب سے کیرلا کا سفر کیا، کیرلا سے وہ میسور کا سفر کیا اور میسور میں آ کر انہوں نے قیام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا تعلق قریش سے ہے، عرب سے ان کا تعلق ہے، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام تھا فتح محمد۔ آج ہمارے دادا کا نام کیا ہے ہمیں معلوم ہے؟ کیا نام دادا صاحب کا؟
تو کہیں گے ہمارے دادا کو لڈو بولتے تھے، لڈو کے نام سے مشہور تھے، تو ہمیں لڈو معلوم ہے، نام کیا ہے نام معلوم نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ باپ کا نام معلوم ہوگا، دادا کا نام اکثروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دادا کا نام تھا فتح محمد، اور یہ تجارت کی غرض سے میسور آئے، وہاں پر ان کا قیام تھا، اور وہاں پر دھیرے 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 ان کے حکومت چلی۔ میسور شہر میں حکومت انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے تھے حیدر علی۔ حیدر علی کی حکومت میسور پر تھی اور یہ حکومت چلاتے رہے۔ حیدر علی کے 2 شادیاں ہوئیں، بعض روایت کے متعلق 3 شادیاں ہوئیں، لیکن معتبر روایت کے مطابق 2 شادیاں ہوئیں۔ ان میں سے دوسری شادی جس سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو یہ حیدر علی نے دوسری شادی کڑپا کے گورنر کی بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ یعنی کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا تعلق ہمارے شہر کڑپا سے ہے۔ کڑپا کے گورنر کی بیٹی فاطمہ، جن کی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ماں ہے، لیکن پڑھی لکھی تھیں، عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، عبادت گزار تھیں، نیک خاتون تھی۔ حیدر علی کو یہ چاہت تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ مجھے نرینہ اولاد ہو، لڑکا پیدا ہو۔ پہلی بیوی سے اولاد ہوئی لیکن وہ کمزور تھی، انتقال کر گئی۔ بعض روایات کے متعلق تیسری بیوی سے بھی اولاد ہوئی، کمزور تھی، لیکن فاطمہ سے حیدر علی نے جو نکاح کیا ان سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ خوبصورت بھی تھے، خوبصیرت بھی تھے۔ حیدر علی نے ان کے اوپر اتنا فوکس کیا، تعلیم کے اوپر اتنا زور دیا، قرآن کی تعلیم بھی دلوائی ہے، دنیا کی تعلیم بھی دلوائی، اخروی تعلیم بھی دلوائی۔ صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کے اخلاق پر بھی زور دیا، علماء کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو، ان کے ساتھ تعلق جوڑا، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق جوڑا، اس لیے کہ میرے بعد ریاست کو سنبھالنے والا کس طرح ہونا چاہیے، پورے کے پورے عادات اس کے اندر آنی ہے۔ اس لحاظ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ہر لحاظ سے ان کے کیا ہے حکومت سنبھالنے کی جو ضرورتیں تھیں ان تمام کو پوری کرنے پر فوکس کرتے رہے۔ بہرحال ماں بھی بہت نیک تھی۔ ایک مرتبہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب بڑے ہو گئے، 25 سال کی عمر ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہو گئی، حیدر علی کے ذہن کے اندر یہ بات آئی بچہ شادی کے لائق ہو چکا ہے، جلدی سے شادی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ میرے بعد جب حکومت کریں گے تو ان کی نسل بھی ہونی چاہیے، اولاد بھی ان کو ہوگی تو ان کی اولاد بھی حکومت کرے گی، اس لحاظ سے یہ فکر آئی۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہر وقت معرکے کے اندر، جنگوں کے اندر رہ کر مشغول تھے، انہیں فرصت نہیں تھی شادی کے متعلق اپنے باپ دادا اپنے ماں باپ کے اوپر چھوڑ دی کہ آپ کی منظوری میری کیا ہے خوشی کا باعث ہے۔ بہرحال ماں نیک تھی، جس کی وجہ سے
ماں کی پرہیزگاری کا اثر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر تھا۔ ماں نیک، اولاد نیک، باپ بہادر تھے، وہ بہادری بچے کے اندر آئی۔ ماں نیک تھی، اچھے اخلاق بچے کے اندر آئے۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، چیتا سامنے آ گیا۔ ہم نے یہ بات سنی ہے، بہت مشہور ہے، شیر کا منہ پھاڑ دیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں مقابلہ چیتے سے ہوا تھا۔ چیتا جب سامنے آ گیا تو ٹیپو کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے پیچھے ہو گئے، بھاگ گئے۔ اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اکیلے تلوار سے وار کیا تھا چیتے پر، تلوار سے چیتے پست کیا تھا۔ تو جو یہ خبر حیدر علی کو پہنچی، حیدر علی خوش ہو گئے کہ میرے بیٹے نے میری عزت بڑھا دی ہے، میرا وقار بڑھا دیا ہے۔ یہ بات اپنی بیگم صاحبہ فاطمہ کو سنائی، کہا کہ آپ کے بیٹے نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ماں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر علی سمجھ گئے کہ فاطمہ کیا ہو گیا ہے، میں تو خوشخبری سنایا اور آپ رونے لگی ہیں۔ اور آج کل کا ماحول بھی ایسا ہے، جب بیوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو شوہر نرم پڑ جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سر میں درد آ گیا، کیا ہو گیا ہے؟ بیوی کے آنکھوں سے آنسو دے کر شوہر رہا نہیں جاتا۔ ماں روئے، یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ بہن روئے، یہ پوچھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم کیوں رو رہی ہے۔ بیٹی روئے تو اس کے اندر یہ فرصت نہیں ہے کہ بیٹی کو پوچھے کہ تم کیوں رو رہی ہے۔ لیکن بیگم جب روتی ہے تو کوئی رہتا نہیں ہے، پست ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آ کر پوچھتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھنا مجھے گوارا نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد حیدر علی اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، میں خوشخبری سنایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے؟ تو فاطمہ فرمانے لگتی ہیں، حیدر علی یہ آنکھ سے آنسو غم کے نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کمال میرے بچے کا نہیں ہے، کمال میرا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب بھی دودھ پلانے کی ضرورت آتی تو اس وقت میں وضو کرتی۔ ایک روایت کے مطابق فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بغیر نماز کے میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ اسی تربیت کی بدولت اللہ رب العزت نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر وہ بہادری، وہ شجاعت، وہ جوامردی عطا فرمائی تھی کہ چیتے کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آج ہمارے ماں بہنوں کے سروں پر پلو نہیں ہے، بچوں کے سروں پر ٹوپیاں آئیں گی کیسی؟ اولاد آج بچوں کے سروں سے ٹوپیاں نکلی ہوئی ہیں، وجہ یہ کہ ماں نے سر پر پلو رکھ کر دودھ نہیں پلایا ہے۔ آج بچوں کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، کیوں؟ باپ خود رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بہادر تھے، نیک تھے، سیرت اچھی تھی، اچھے اخلاق والے تھے، ہر ایک کو اپنے قریب کرتے تھے۔ بہرحال حیدر علی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حکومت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ 17 سال انہوں نے حکومت کی ہے، 17 سال حکومت کی ہے۔ حکومت کے دوران سری رنگا پٹنم کے اندر ایک مسجد بنوائی جس کے لیے 6 لاکھ روپیوں کا خرچ لگا۔ 2 سال میں وہ مسجد مکمل ہوئی۔ اس کے مینارے عالی شان بنوائے تھے، بہت اونچے مینارے تھے، قلعے کے باہر سے وہ مینارے نظر آتے تھے۔ اس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا۔
اور اس مسجد کے اندر جب افتتاح کا وقت آیا تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دلی خواہش یہ تھی اس مسجد کی اوپننگ، اس مسجد کی افتتاح ایسے آدمی کے ہاتھوں سے ہو جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو، بالغ ہونے سے لے کر اب تک اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹی ہو، اور وہ صاحب ترتیب ہو، یعنی کہ اس کی نمازیں مکمل طور پر ادائی رہے، خزانہ ہوئی ہو۔ ایسے آدمی کے ہاتھوں سے میں اس مسجد کی افتتاح کرانا چاہتا ہوں، اوپننگ کرانا چاہتا ہوں۔ مسجد کی افتتاح کے لیے بڑے بڑے اس وقت کے علماء، بڑے بڑے بزرگان دین آئے تھے، علماء سے محبت تھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو، سنتوں سے عشق تھا، صحابہ سے محبت تھی، علماء کے قدردان تھے، اپنے سر پر ہری پگڑی باندھا کرتے تھے، پگڑی باندھنے کا وقت جب آتا سر پر پگڑی رکھتے تو عالم کو بلاتے تھے، بڑے عالم سے کہتے تھے کہ یہ پگڑی عزت کی چیز ہے، عزت کی چیز عزت داروں کے ہاتھوں سے رکھی جاتی ہے، میرے ہاتھ ناپاک ہاتھ ہے، آپ عزت دار ہو، اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر پگڑی باندھو۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 17 سال تک علماء کے ہاتھوں سے اپنے سروں پر پگڑی باندھتے تھے، علماء کو روزانہ ماہانہ معاوضہ دیتے تھے، مسجدوں کو معاوضہ، مندروں کو معاوضہ، چرچوں کو معاوضہ، ہر ایک کے ساتھ ایک سوئی کا معاملہ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو ایک درجہ دے دیے، ہندوؤں کو کم نظر سے دیکھے، عیسائیوں کو کم نظر سے دیکھے، ایسا بالکل نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ علماء کے قدردان تھے، سارے کے سارے علماء مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اس وقت کہا کوئی صاحب ترتیب آگے بڑھے اور پہلی نماز اس کے ذریعے سے ہو، مسجد کی افتتاح اس کے ذریعے سے ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے علماء مسجد کے اندر تھے، ایک عالم بھی آگے نہیں بڑھا، ایک بزرگ بھی آگے نہیں بڑھا، میری نمازیں چھوٹ گئی۔ لیکن اس وقت جب کوئی عالم آگے نہیں بڑھا، کوئی بزرگ آگے نہیں بڑھا، اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، مصلی کو سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کر آج تک میری ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے، تقوی اتنا زیادہ ہے کہ ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی۔ ماں کے متقیہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، ماں نیک اولاد نیک، ماں کا اثر اولاد پر، باپ نیک اولاد نیک، باپ کا اثر اولاد پر، ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اولاد بھی نیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر رشتہ آپ دیکھنا ہو، پیسوں کو نہ دیکھو، مال کو نہ دیکھو، پراپرٹی کو نہ دیکھو، خوبصورتی کو نہ دیکھو، دینداری کو دیکھو، اولاد دیندار ہوگی، نسل دیندار ہوگی، نسل شجاعت والی ہوگی، بہادر اولاد نصیب ہوگی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے، ماں باپ دیندار، یہاں پر ٹیپو سلطان بھی دیندار ہے، ایک نماز بھی فوت نہیں بھی، مصلی آگے بڑھ کر سنبھالے۔ بہرحال ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، لباس سنت کے مطابق تھا، سنتوں کے عاشق تھے۔ اور آج جو تصویر دکھائی جاتی ہے اخباروں میں، کتابوں میں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جوانی کی تصویر دکھائی ہو، جوانی میں ابھی داڑھی نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے جوانی کی تصویر ہو، لیکن ان کے چہرے پر باقاعدہ داڑھی تھی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جا
اور میں نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ بھی سنت کے مطابق داڑھی تھی، کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سنتوں کے عاشق تھے۔ بہرحال 17 سال انہوں نے حکومت کی ہے، لیکن 1750 میں دیون ہلی میں ان کی ولادت ہوئی، 1790 پر 9 میں ان کی شہادت ہوئی۔ 1750 میں 1750 دیون ہلی میں ان کی ولادت ہوئی، لیکن 1790 پر 9 میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ اس دوران حکومت اس طور پر کی ہے کہ انگریز کو کانپنے پر مجبور کیے، لوہے کے چنے چبوانے پر مجبور کر دیے۔ انگریز یہ سوچتا تھا، یہ کہتا تھا، جب تک ٹیپو کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے ہندوستان پر ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ 4 مرتبہ بڑی بڑی جنگوں میں مقابلہ ہوا، چھوٹی چھوٹی تو ہوتی رہی، بڑی بڑی جنگیں 4 مرتبہ ہوئی انگریز کے ساتھ۔ 3 مرتبہ انگریز کو شکست فاش ہوئی، بہت بری حالت میں اس نے شکست کھائی۔ چوتھی مرتبہ 1790 پر 9 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریز سے خلاف جنگ کیے، اپنے ہی غداروں کی وجہ سے ہار گئے۔ کل جنگ ہے، آج رات ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیپو کل دسترخوان پر، ہمارے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہتے ہیں ٹیپو کل ہمارے دسترخوان پر آ کر کھانا کھا لینا۔ حضرت ٹیپو سمجھ جاتے ہیں کہ میری اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ صبح ہوئی، صبح اپنے علاقے کا پورا معائنہ کیا، دوپہر کے وقت میں ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر کھڑے رہے۔ اس وقت فوری طور پر ایک خبر آتی ہے کہ آپ کا خاص عبدالغفار شہید ہو چکا، آپ کا خاص سپاہی، آپ کا خاص دوست عبدالغفار شہید ہو چکے۔ جب یہ خبر سننا تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنا خاص گھوڑا طاؤس پر سوار ہو کر اور وہ کیا تلوار ہاتھ میں گھماتے ہوئے نکلے۔ فوری طور پر جب قلعے کے نکلنے کے قریب ہوئے، غدار میر صادق سامنے آتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ ایک روایت کے متعلق صبح سویرے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سارے غداروں کے نام ایک لسٹ میں لکھ دیتے، اس کے اندر میر صادق غدار کا نام بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ آج دوپہر کے بعد ان تمام کو سولی دی جائے گی۔ ایک روایت کے متعلق ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جب نکل رہے تھے، میر صادق سامنے آتا ہے، دیکھتے ہی پہچان لیتے اور کہتے ہیں غداری تیرے اندر سے مجھے محسوس ہو رہی ہے، تیرے اندر غداری کی بو میں محسوس کر رہا ہوں، اگر میں واپس آؤں گا تجھے ضرور سزا دوں گا، لیکن یاد رکھنا تیری نسل تیری اس غداری کی وجہ سے دانے دانے کو ترسے گی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر آگے بڑھتے ہیں، تینوں طرف سے انگریز محاصرہ کر لیتے ہیں، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دوپہر کا وقت ہے، ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھائے تھے۔ ایک روایت کے متعلق نوالا لیے تھے بس اور چھوڑ کر نکل پڑے تھے اپنے دوست کی شہادت کی خبر سنتے ہی۔ ایک روایت کے متعلق اس دن روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ڈھنگ سے کھانا نہیں کھائے تھے اور پانی بھی نہیں پیے تھے۔ معلوم تھا کہ میرا یہ جانا آخری ہے، لیکن پھر میں محل کے اندر نہیں آؤں گا، پھر میں محل کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے نہ اپنی بیوی کو الوداع کہا، نہ اپنے والوں کو الوداع کہا، فوری طور پر آگے بڑھتے۔ ہر طرف سے انگریز گھیر لیا ہے، دوپہر
تنے تنہا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے رہے کہیں سری رنگا پٹنم کے مجاہدوں نے ساتھ دیا لیکن سارے کے سارے شہید ہو گئے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 1200 انگریز کے لاشوں کو بچھا دیے. اصل تک کوئی ہار ان کی طرف سے نہیں ہوئی, اپنی سر کو نہیں جھکائے, نہ گھوڑے سے اترا, نہ تلوار نیچے گرنے دی, مقابلہ کرتے رہے. انگریز سمجھ لیا کہ ٹیپو کے اندر یہ بہادری کہاں سے آئی, یہ شجاعت کہاں سے آئی, یہ جوانمردی کہاں سے آئی. ہم بھی حیران ہوتے ہیں لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیپو کا اصل رشتہ تو عرب سے تھا, ٹیپو کا اصل رشتہ تو قریش خاندان سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ٹیپو کا رشتہ تھا. وہ بہادری آنی ہی تھی. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے خاندان کے صدقے میں وہ بہادری عطا فرمائی تھی. ماں باپ کے دینداری کے نتیجے میں وہ بہادری عطا فرمائی تھی. اماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا, جس کے بدولت اللہ نے وہ بہادری عطا فرمائی تھی. اثر تک لڑتے رہے, 1200 لاشوں کو بچھا دیا. لیکن اثر کا وقت جب آ گیا تو اس وقت انگریز چاہتا ہے کہ ٹیپو کو ہٹانا ہی پڑے گا. ایک انگریز طاؤس کے اوپر یعنی کہ ٹیپو کے گھوڑے کے اوپر فائر کرتا ہے, جس کی وجہ سے طاؤس نامی گھوڑا نیچے گر جاتا ہے. ٹیپو زمین پر اترتے ہیں, اپنی تلوار نیچے نہیں گراتے, ہاتھوں سے لڑتے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد انگریز سیدھے ہاتھ پر وار کرتا ہے, جس کی وجہ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے. ہاتھ سے تلوار اٹھا کر لڑتے ہی رہتے ہیں. اس وقت سری رنگا پٹنم کے خواتین دیکھتے ہیں ٹیپو اکیلا لڑ رہا ہے, اس کے ساتھ فوج ختم ہو چکی ہے. ان ماں نے کہا ارے ٹیپو کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں, کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں. ان احسانات کا بدلہ یہی ہے ٹیپو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا. ساری کی ساری خواتین ٹیپو کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس وقت ٹیپو کہتے ہیں ماں اور بہنوں یہاں سے چلے جاؤ, تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے, تمہاری جانوں کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے, تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے, یہاں سے چلے جاؤ. لیکن خواتین کہتے کہ ٹیپو اتنے احسانات تم نے کیے ہیں, اس کے باوجود ہم یہاں سے چلے جائیں, ہو نہیں سکتا. تمہاری حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. ہندو ماں اور بہنوں نے آگے بڑھ کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حفاظت کے خاطر, اس سرزمین کے خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اس سرزمین کو اپنے خونوں سے رنگین کیا. ٹیپو کی شہادت سے پہلے ساری کی ساری خواتین کی لاشیں بچھ جاتی ہیں. اس کے بعد عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. اس دوران ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو سخت پیاس لگتی ہے, شدت کی پیاس لگتی ہے. اس وقت غدار راجہ خان کھڑا ہوا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا ہے. یہ راجہ خان ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا بہت قریب تھا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کو بہت چاہتے تھے. ٹیپو سلطان نے خود اس کو کلمہ بھی پڑھایا تھا, خود اس کو مسلمان بنایا تھا. لیکن کیا کرے کہ وہ بھی انگریزوں کے ہاتھ بک چکا تھا, اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا. ٹیپو سلطان نے کہا کہ تھوڑا سا پانی نوش فرما دو. وہ کہتا ہے کہ ٹیپو تجھے پانی نہیں دیا جائے گا. خدا کا کرنا بھی ایسا تھا, خدا کی قدرت بھی یہ چاہتی تھی کہ ٹیپو تو میرے نبی کے خاندان سے ہے. تیرا باپ حیدر علی جو میرے نبی کے داماد علی کے نام سے اس کی نسبت ہے, تیری ماں فاطمہ جس کا نام میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے جڑا ہوا ہے. علی اور فاطمہ سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جوامرد اور بہادر ہوتی ہے, لیکن ان سے پیدا ہونے والی اولاد حسین میدان کربلا کے اندر ایک گھونٹ پانی پیے بغیر شہادت نوش فرمائے ہیں. تو بھی یہاں پر حسین کی طرح اپنی جان دے دینا, ایک قطرہ پانی تجھے نصیب نہیں ہوگا, تیرے لیے تو شہادت کا جام پینا پڑے گا. یہ رب کی قدرت چاہتی تھی. تو اس لیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مغرب سے پہلے راجہ خان سے پانی مانگتے ہیں, وہ انکار کر دیتا ہے. لیکن انگریز اس کے بعد اپنے پستول کے ذریعے
ذریعے سے گن کے ذریعے سے سینے پر وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ابھی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اس دوران ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کمر پر ہیروں کا ایک کمر بند بنا ہوا تھا۔ ایک انگریز آ کر اس کمر بند کو پکڑ کر توڑنا چاہتا ہے۔ ٹیپو فرماتے ہیں آخری سانسوں میں جب تک میرے جسم میں روح رہے گی، کسی انگریز کا ہاتھ میرے جسم پر پڑے یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ فوری طور پر تلوار اٹھا کر اسے جہنم واصل فرما دیتے ہیں، لیکن اپنے جسم پر انگریز کے ہاتھ کو پڑنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت فرماتے ہیں۔ وہ گھڑیاں تھیں سری رنگا پٹنم اور میسور کی سرزمین میں آہو بکائیں، بچے بھی رو رہے ہیں، پیڑ کیا ہے مستورات بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتوں بھی رو رہے ہیں، مسلمان بھی رو رہے ہیں، غیر مسلم بھی رو رہے ہیں، عیسائی بھی رو رہے ہیں۔ ہمارا ایک مسیحا دنیا سے چل بسا ہے، ہمارا ایک حکمران دنیا سے چل بسا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو تھے، لیکن وہ دور ایسا تھا انگریز صرف ٹیپو سلطان کے نام سے کانپنے والا۔ انگریز ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد لاش پڑی ہوئی ہے، انگریز کے اندر یہ ہمت نہیں کہ ٹیپو کے قریب آئے، راجہ خان کو بھیجتے ہیں، راجہ خان آ کر دیکھتا ہے، جسم کو ہلا کر دیکھتا ہے، ٹیپو شہید ہو گئے ہوتے ہیں۔ انگریز سے کہتا ہے کہ ٹیپو تو مر چکا ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ، تو اس وقت بھی انگریز کو سو کیا ہے سکون نہیں ملتا۔ انگریز ہلا کر دیکھتا ہے، اس کے بعد نبض پکڑ کر دیکھتا ہے، جب دیکھا کہ نبض رک گئی ہے تو اس وقت اس کو دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک انگریز کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس وقت کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ آج تک ہندوستان کو اپنا نہیں سمجھے، لیکن ٹیپو ہندوستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند تھے، لیکن جب تک یہ راستے سے نہیں ہٹیں گے لیکن ہندوستان پر قبضہ ہم جما نہیں پائیں گے۔ یہ انگریز کی سوچ تھی، لیکن ٹیپو جب انتقال ہو گئے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن انتقال سے پہلے ٹیپو نے ایک جملہ کہا تھا جو بہت مشہور تھا، وہ یہ تھا کہ شیر کیا ہے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یعنی کہ گیدڑ کی طرح چھپتے چھپاتے ہوئے رنگ بدلتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہمت اور جرامردی کے ساتھ زندگی گزارنا، ایک دن گزار لیجئے 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ٹیپو کا جملہ تھا، لیکن شہادت کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو لے جایا گیا، ان کا جنازہ جب لے جایا گیا دفن کرنے کے لیے، انسانوں کے اس وقت سرزمین سری رنگا پٹنم اور میسور کے اور ہندوستانیوں کے باشندوں کے آنکھوں سے آنسو بہنا دور کی بات، اس وقت آسمان کو بھی رہا نہیں گیا۔ سخت دھوپ تھی، سخت دھوپ تھی، کڑک دھوپ میں یکایک بادل چھا گئے، ایسی زوردار بارش برسنے لگی کہ ایسی بجلیاں برسنے لگی۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ماں سے چمٹنے لگے، آسمان سے بارش برسنے لگا۔ لیکن اس وقت ایک بڑے عالم اس وقت کے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد حیدر علی کے بازو میں ان کے قبر میں دفن کیا۔ یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ہے جو سیروں میں دکھائی جاتی ہے، ان کی شکل جو کتابوں میں بتائی جاتی ہے، یہ اصل شکل نہیں ہے، وہ سیروں کی تاریخ اصل تاریخ نہیں ہے۔ اصل تاریخ آپ پڑھیں، ٹیپو سلطان تو اللہ والے تھے، ٹیپو سلطان کے چہرے پر داڑھی تھی، ٹیپو سلطان کے سر پر پگڑی تھی، ٹیپو سلطان نمازی تھے، ایک نماز بھی فوت ان کی نہیں ہوئی تھی۔ بلوغت سے لے کر مسجد اعلیٰ بننے تک ایک نماز بھی فوت نہیں ہوئی، اسی لیے آگے بڑھ کر مصلی کو سنبھالا۔ بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں بڑھ سکتا تھا تو ٹیپو نے آگے بڑھا۔ تو اتنی بڑی شخصیت کو ہم کم نظر سے نہ دیکھیں۔ ایسے جوامر اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا، ایسے بہادر اللہ نے دینداروں کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے اندر ایسے بہادر آئے ہیں، ایسے جوامر اسلام کے اندر آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا سبق یہ ملتا ہے اعمال کے ساتھ ہم جڑیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں کے اندر لائیں، غیر اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جائے گا، شجاعت اور بہادری ہمارے اندر آئے گی، جوامردی ہمارے
ٹیپو کو دیکھ کر صحابہ کی شجاعت یاد آ جاتی تھی، ٹیپو کو دیکھ کر صحابہ کی بہادری یاد آ جاتی تھی، ٹیپو کو دیکھ کر صحابہ کی جواب مردی یاد آتی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان بنے، ہمیں دیکھ کر اسلام یاد آ جائے۔ خالی ہمارے چلن کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ساری پہچان ہم نے مٹا دی ہے، ظاہر کو بھی بدل دیا، باطن کو بھی بدل دیا، نہ سر پر ٹوپی، نہ چہرے پر داڑھی، نہ سنتی لباس، کچھ نہیں ہے۔ اپنا ظاہر بدلیں، دیکھنے میں ہم مسلمان نظر آئے، یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی آپ مسلمان ہو یا کون ہو بتاؤ، یہ کہنے پر ہم مجبور نہ ہو، بلکہ دیکھتے ہوئے ہم صاف ظاہری طور پر یہ نمایاں نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اعمال صالحہ سے ہمارا تعلق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ابو سعید اسلامک نیٹ ورک کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔